بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت سیدنا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ غطفان سے ہے۔ آپ سن 5 ہجری میں ہونے والے غزوہ خندق میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، لیکن اپنی قوم سے اپنے اسلام چھپائے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ذہین، فطن اور بہترین گفتگو کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ ایک مرتبہ قبول اسلام سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو ورغلا کر کفار قریش کے خلاف جنگ پر نکلنے سے روکنا چاہا، لیکن کامیابی نہ ہوئی، جبکہ قبول اسلام کے بعد اپنی حکمت عملی سے کفار کے اتحاد کو پارا پارا کیا۔ سن 4 ہجری میں حضرت نعیم ابھی مسلمان نہ تھے کہ کسی کام سے مکہ آئے تو کفار مکہ نے پوچھا، اے نعیم، تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا مدینے سے۔ انہوں نے پوچھا، کیا وہاں مسلمانوں میں کوئی ہلچل نظر آئی تھی؟ آپ نے کہا، ہاں، وہ کسی جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ سردار قریش نے کہا، ہم نے محمد عربی سے جنگ احد کے اختتام پر وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال دوبارہ جنگ کے لیے ملیں گے، لیکن یہ سال خوشحالی اور وباؤں کا سال ہے، لہٰذا تم مدینے جاؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ کہ میں نے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، تمہیں اس کام کے بدلے 10 اونٹ ملیں گے۔ آپ نے اس معاوضے کو قبول کیا۔ جب آپ مدینے پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، نعیم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دیا، مکہ سے آ رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، سردار قریش کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ آپ نے کہا، ہاں، اس نے بڑا لشکر جمع کیا ہے اور عرب قبائل کو بھی ملا لیا ہے، تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ اور جنگ کے لیے نہ نکلو، ورنہ وہ تمہارے سرداروں کو کاٹ کر رکھ دیں گے اور تمہارے نبی کو پہلے جیسی تکالیف پہنچائیں گے۔ اب تم چاہو تو ان سے مقابلے کے لیے نکل جاؤ، لیکن تمہارا یہ فیصلہ بہت برا ہوگا، کیونکہ اس وقت وہاں بہت لوگ جمع ہیں، تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ ان حوصلہ شکن باتوں نے بعض مسلمانوں کو جنگ سے بددل کر دیا۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور نکلوں گا، اگرچہ اکیلا جاؤں۔ پھر اسلامی لشکر جنگ کے لیے میدان بدر پہنچ گیا، مگر کفار مکہ جنگ کرنے نہ آئے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام میں اپنے پناہ لینے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 5 ہجری غزوہ خندق میں مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، اے نعیم، کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کی، میں آپ کی تصدیق کرنے اور اس بات کی گواہی دینے آیا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں حکم فرما دیں، اللہ کی قسم میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، کسی کو نہیں معلوم کہ میں اسلام لا چکا ہوں۔ ارشاد نبی ہوا، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کفار کو مسلمانوں کے خلاف جنگ بندی پر آمادہ کر سکتے ہو تو آمادہ کر لو۔ میں نے عرض کی، میں یہ کام کر گزروں گا، لیکن کچھ باتیں آپ کی جانب سے کہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا، جو مناسب لگے وہ کہہ دینا، تمہاری پکڑ نہ ہوگی۔ ایک روایت میں آیا ہے، تم ایسے مرد ہو جو ان کفار کو جنگ نہ کرنے پر آمادہ کر سکتے ہو، کیونکہ الحرب خدعہ، جنگ دھوکہ ہے۔ یہاں خدعہ کے معنی فریب و جھوٹ نہیں، بلکہ اس کے معنی جنگی چال اور جنگی تدبیر کے ہیں، جس سے دشمن جلد ہتھیار ڈال دے۔ جنگ میں شمشیر سے زیادہ تدبیر کام آتی ہے، تدبیر سے خونریزی کم ہوتی ہے اور فتح جلد۔ آپ فرماتے ہیں، یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے پاس پہلے سے میرا آنا جانا رہتا تھا، اس لیے میں بنو قریظہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر کھانا اور شراب میرے سامنے رکھی گئی۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس کھانے پینے نہیں آیا، میں تمہارے لیے دکھ اور خطرے کی خبر لایا ہوں تاکہ تمہیں کوئی مشورہ دے سکوں، اور میری تم سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں تمہاری محبت کا علم ہے۔ میں نے کہا، کسی کو میرا پتہ نہ لگے، محمد عربی کا معاملہ عجیب ہے،
تم دیکھ چکے ہو کہ بنو نذیر اور قینقاع قبیلے کو انہوں نے جلا وطن کر دیا تھا۔ ناظرین، یاد رہے بنو نذیر اور قینقاع دونوں یہودی قبیلے تھے جو اپنی بدعہدی کی وجہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ تم غطفان اور قریش اس جنگ میں شریک ہو اور یہ دونوں دوسری جگہ سے آئے ہیں۔ اگر جنگ میں شکست ہونے لگی تو یہ اپنے شہر کی جانب بھاگ جائیں گے، تم یہیں رہ جاؤ گے۔ اس شہر میں ہی تمہارے بیوی بچے اور مال اسباب ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم قریش اور غطفان کا ساتھ اس وقت تک نہ دو جب تک تم ان کے کچھ معززین ضمانت کے طور پر نہ لے لو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، تم نے ہمیں اچھا مشورہ دیا ہے۔ پھر میں سردار قریش کے پاس آیا اور کہا، تم میرے راز کو چھپائے رکھنا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ قریظہ کے یہودیوں نے دھوکہ دیا ہے اور انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی ہے کہ بنو نذیر کو ان کے گھر اور مال واپس لوٹا دیں گے، لیکن اس شرط پر کہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے قریش کے خلاف جنگ میں حصہ لے۔ پھر میں اپنے کافر قبیلے میں آیا اور جیسا سردار قریش سے کہا ویسا ہی اپنے قبیلے سے کہا۔ انہوں نے بھی میرا یقین کیا۔ اتنے میں قبیلہ قریظہ سے قریش اور غطفان والوں کی جانب کہلا بھیجا کہ ہم اس جنگ میں تمہارا ساتھ اس وقت دیں گے جب تم اپنے کچھ افراد ہمارے پاس بطور ضمانت رکھواؤ گے۔ یہ سن کر سردار قریش اور قبیلہ غطفان نے کہا، یہ تو وہی بات ہے جو نعیم نے بتلائی ہے۔ اس طرح آپ کی حکمت عملی سے دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ آخرکار ایک رات سخت آندھی چلی تو کفار کی ہمت جواب دے گئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آپ فرماتے تھے، میں نے ہی جنگ خندق میں دشمنوں کو مقابلے پر آنے سے روکا، یہاں تک کہ ان کے درمیان نااتفاقی ہوئی اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کا امین تھا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ میں مستقر رہائش اختیار کی اور بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی سعادت پائی۔ سن 9 ہجری غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کی قوم کی جانب بھیجا تاکہ آپ اپنی قوم کو دشمن کے خلاف جنگ کرنے پر جوش دلائیں۔ ایک قول کے مطابق آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سفر آخرت اختیار کیا، جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں 36 جمادی الاخر جنگ جمل میں حصہ لیا اور مرتبہ شہادت پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔